میری پیاری بہنوں، ہم سے ہر ایک کی زندگی میں سے ایک ایسے لمحات ضرور آتے ہیں یا آئیں گے جب ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ لوگوں نے ہمارے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں۔ یہ سننا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، جھوٹی باتیں کہتے ہیں، ناحق الزام لگاتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہونا ہی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں آزمائے گا، اور اس نے ہمارے پاس ایک پیغمبر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت خاص رکھا ہے۔ وہ خاص بہت کیا ہے کہ وہ بھی ایسے وقتوں سے گزرے ہیں جب لوگوں نے ان پر جھوٹ باندھا، ان پر ناحق الزام لگائے، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان سب سے گزارا تو یقیناً اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انہی باتوں سے گزرنا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے یا پھر آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے رد و عمل دیتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کے بارے میں بری باتیں کہے، آپ پر جھوٹا الزام لگائے، وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو برا کہے، آپ کے سامنے، تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک ایسے شخص ہونے کے ناطے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، یعنی جس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن جب کوئی آپ پر الزام لگائے یا آپ کو برا کہے تو فوراً الحمدللہ الحمدللہ کہیے۔ شاید آپ کو لگے کہ میں کچھ عجیب یا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، مگر کس لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے؟ خاص سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ جب تک کہ کوئی آپ پر الزام نہ لگائے، آپ کو تکلیف نہ دے، نفرت انگیز باتیں نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تو میں کیسے صبر کی وہ سنت پوری کروں گی؟ جب کسی نے میرے بارے میں کچھ برا کہا ہے، جب کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں فرماتا ہے جو کچھ وہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں۔ تو میں کیسے صبر کروں گی جب کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہی نہیں؟ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ اور میں ایک طویل زندگی گزاریں اور کسی موقع پر کوئی شخص ہمارے خلاف سخت، بری اور تکلیف دہ باتیں نہ کرے۔ یہ دراصل آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کی بات ہے۔ یہ باتیں نہ کرے، دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان تعلق کی بات ہے۔ کیا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں رکھتی ہوں۔ کیا اس نے آپ کو پیدا کیا؟ جی ہاں، بالکل کیا۔ ہم سب
نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی ہاں، تو وہی ہے جو سب سے بہترین منصوبہ بناتا ہے، اور وہی آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ صبر کریں، برے الفاظ، نفرت انگیز باتوں، جھوٹ، الزام پر میری پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے کچھ باتیں سنی ہوں، یقیناً میں نے کئی بار دہرائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کو دکھ دیتا ہے، اصل میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے، آپ کو غمگین کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین اس لیے ہوتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ دراصل خود آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور ان کے لیے افسوس محسوس کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کے لیے افسوس محسوس کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے رنجیدہ ہوتے تھے کیونکہ آپ کو ان پر افسوس ہوتا تھا۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہی زبردست بات ہے، ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تو وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے سب سے محبوب بندے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے ان لوگوں کو بد دعا دی ہو، یا برا بھلا کہا ہو، یا انہوں نے لڑائی کی ہو کسی سے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، کوئی آپ سے کہے تم بے وقوف ہو تو ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں اور تمہاری پوری فیملی بے وقوف ہو۔ یہی ہم کہتے ہیں، اب ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ سچ نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اب وہ سچ نہیں رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اسی طرح کا رد و عمل دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہے تو ہم فوراً ان کی پوری کمیونٹی کو برا کہہ دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور فرمائیے کہ منفی باتوں کو مثبت آنکھ سے دیکھنے کی عادت اپنائیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ نہ کریں اور بس بیٹھ کر دوسروں کو موقع دیتے رہیں، وہ آپ کے ساتھ جو چاہیں کریں، نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی دوسرا اپنا کردار اور اخلاق کھو بیٹھا ہے تو آپ اپنا شاندار اخلاق اور عظیم کردار ہرگز نہ کھوئیں۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ ہے دوسروں کے بارے میں بری باتیں کرنا۔ یہ سب شیطان کا کام ہے۔ جو لوگ دوسروں کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، دراصل وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں برا بولتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا نقصان صرف آپ کو ہوتا ہے، نہ کہ اسے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو عام طور پر ہمارا پہلا رد عمل بھی گالی دیتا ہے، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ مسکرا کر خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں، اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر سے کام لیں اور بروں کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ ان لوگوں سے تعلق ختم کر لیں جو روزانہ آپ کو غصہ دلانے کی نیت سے آپ کے قریب آتے ہیں۔ جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں کامیاب ہو جائیں، وہ دراصل آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ دلا دیا جائے تو آپ کوئی غلط قدم اٹھا لیں گے، کسی کو مار دیں گے یا یہ سب کچھ پہلے سے پلان کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ ان کا پورا منصوبہ ناکام بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ کو گالی دیں، فحش زبان استعمال کریں، آپ بس مسکرا کر جواب دیں۔ آپ ایسا کریں گے تو وہ اندر سے جل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی چال ناکام ہو چکی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔